اب تک قرآن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی جو ہے ہاں کسی کو پڑھتے آ رہے ہیں سنی آگے بڑھیں گے، یہ بالکل نیچرل بات ہے، نیچرل بات صحیح ہے. کیونکہ جب پھر کبھی جو ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر فلاں نے کیا کہا تو پھر تو ہم محدود ہو گئے اس میں. بیسیکلی پھر آپ اسکرپٹ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے مائنڈ کو پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے مائنڈ کو پڑھ رہے کسی ہیں. اور کا. چنانچہ قرآن میں یہی ہوتا آیا ہے، اب تک قرآن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی جو ہے ہاں کسی کو پڑھتے آ رہے ہیں سنی. اچھا مودودی صاحب کو بھی چھوڑیے آپ، ہم ابن کثیر کو پڑھ رہے ہیں یا جو ہے مطلب ہم جو ہے طبری کو پڑھ رہے ہیں یا پھر جو ہے کسی اور کو پڑھ رہے ہیں، کشاف کو پڑھ رہے ہیں یا جو ہے یہ رازی کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے. بالکل میرا یہ تو آبجیکشن ہوتا ہے، ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے. اور ہم اگر جو ہے عربی بھی سیکھتے ہیں تب بھی جو ہے معاملہ ہے کہ کہیں اٹک جاتے ہیں کہ بھئی پھر کسی اور بھئی وہ کسی اور کی طرف جانے کا جو ہے یہ جو بھوت سوار رہتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو ہٹانا نہیں سکتے. ڈائریکٹ ہم اس کتاب سے جڑنا ہے، اور جب تک ہم اس سے جیسا میرا اپروچ ہے جی اس معاملے کے بارے میں آپ کو رائے دینا چاہیں گے. نیشنل اپروچ ہے کیونکہ پہلی ملاقات ہے تو جو کچھ ابھی سنے آپ سننے کے بعد آپ کچھ کیا رائے فائنڈ کر سکتے. ایسا مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں رائٹ جا رہا ہوں یا اس میں کچھ اور کریکشن. ایک درنا آدمی کمپریہنسو اسٹڈی کر پاتا ایجوکیشن کی وجہ سے کمپریہنسو اسٹڈی ہو سکتی ہے. ایک انسان کی لمیٹیشن ہے اس کی تو اوور آل اسٹڈی نہیں کر پاتا ہے. نہیں یہ بات غلط کا غلطہ ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. مطلب یہاں میں آپ سے بولوں گا پہلے اس کی مثال تو ابھی میں بولا تجسس اگر صحیح ہے، یعنی آپ اگر ایک چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور آپ سبجیکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے. اس پر قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا، میں عارف بھائی کو پکڑوں گا، اگر عارف بھائی میرا ساتھ دیے تو ان کی انگلی پکڑ کے چلوں گا. روب بھائی کو پکڑوں گا، روب بھائی ساتھ دیے تو ان کا. اگر دونوں میرا ساتھ نہیں دے رہے میرے پیس کے اوپر تو میں اپنا پیس اپنا خود قائم کر لوں گا. یہ بالکل نیچرل ہے. کتاب کو ڈفرینس نتائج آ رہے ہیں، آپ کچھ الگ سمجھ رہے ہیں، میں کچھ آپ کچھ، یعنی کہ ایک نتیجہ نہیں آ رہا. تو اس کو آربیٹریشن کیسے ہوگا اس کا کہ صحیح کیا ہے؟ اس کا فیصلہ کن بات کس بنیاد کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح ہے؟ ایک بات پھیلائی گئی کہ نتائج الگ آ، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ کتاب کے جس میٹر کو لے کر ڈسکس ہو رہا ہے وہاں کچھ نتائج ضرور غلط الگ آ سکتے ہیں. مطلب جو آپ کی کیا بول سکتے ہیں، کون سی اسٹڈی بول سکتے ہیں اس کو، کمپیریٹیو اسٹڈی بولیے یا کریٹیکل اسٹڈی بولیے، اس میں کچھ نتائج ڈفرینس آ سکتے ہیں. لیکن کتاب کا جو اصل میسیج ہے اس میسیج میں تو کچھ ڈفرینس نتائج آنے کے چانس. بھائی جیسے میں آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ باور کروائیں 144 ترجمے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جہان کرتے ہیں. میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، عالمین کا ترجمہ جہان کیسے ہوتا ہے؟ جہان کا مراد دنیا ہے نا، آپ کی دنیاؤں کی جمع، تو کیسے ہوتا ہے؟ دنیا خود ایک لفظ ہے. تو میں اپنا کامن سینس لگا کر ایک کریٹیکل اسٹڈی اگر کیا، علم سے بنا ہوا لفظ ہے یا دونوں کامن ہیں؟ علم سے بنا ہوا ہے. علم کی جمع عالمین ہے. نالجز، رب جو ہوتا ہے وہ سارے نالجز کا مالک ہوتا ہے. علم کی جمع تو علوم بنا عالمین بھائی. اور ایک بات یہ ہے، ایک ہے عالم، ایک ہے عالم. اگر یعنی لام پر اگر زبر ہو تو عربی میں اس کی میننگ، اگرچہ کہ روٹ دونوں کے سیم ہیں، تو اس کا یہ مفہوم اگر ٹھیک ہے، میں کسی کی مطلب کی تائید کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو عام طور پر جس وجہ سے اس کی یہ میننگ دی جاتی ہے کہ ہر ایک مثال کے طور پر چونٹی کی ایک اپنی دنیا ہے، ہاتھی کی اپنی ایک دنیا ہے، اسی طرح سے انسان کی اپنی ایک دنیا ہے. پر دنیا بولیے نا. تو یہ اس اعتبار سے جو ہے اس مفہوم میں جو ہے الگ الگ دنیایں ہیں. بھائی تو سب کو جو ہے مطلب ان کی جو ہے پرورش کرنے والا وہ ایک پالنہار ہے. یہ میننگ دی جاتی ہے. لام مڈا عالم. اس سے کیا بنا؟ علیمہ.
علم بنا, جی علم سے کیا بنا, عالم بنا, عالمین بنے. اب عالم ہو عالم ہو ایک ہی بات ہے. کہیں بھی ہو زیر تو زبر سب اس کا کوئی- کنیکشن روٹ سے جڑ کے پورا نالج سے ہی چلنا چاہیے. روٹ دونوں کی ایک ہے. نالج نکل کے وہ ورڈ کیسا بن گئی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. آپ بولے وہ مزر لگا دیا تھا اس وقت سے بن گئی, آپ لگا لیے ہو. عربی کے لسان کا ایک اصول ہے کہ ورڈ روٹ سے ہٹ کر میننگ اگر دیتا ہے تو فالس میننگ ہے, ڈریویٹو انفلوئنشل ہے وہ ورڈ. جیسا کتاب, کاتب, مکتوب ہاں. ایک ہی کاف دے رہے ایک ہی بات جیسے بنے. علم, عالم, عالمہ, بالکل نالج, اس میں سینس آف نالج ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے. جیسا کتاب کا سینس, کتاب, کاتب, مکتوب میں پورا کتاب کا سینس آ رہا ہے, ویسے علم کا سینس سب میں آنا چاہیے. پھر وہ دنیا کیسے بنا دیتے آپ؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی. یعنی یہ جو نقطہ ہے آپ اب یہ اور ابھی اب اگر میں اس کو, کیونکہ میں ناستک انسان ہوں, آپ جانتے ہیں, آئی ایم بیسیکلی اے ناستک, سمجھ رہے نا. میں آپ لوگوں کے خداؤں کو مانتا نہیں. جو آپ خدا میرے سامنے پیش کرتے ہیں ان کا تو میں انکار کرتا ہوں. اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ میرا رسول انکار کیا تھا, میں کر رہا ہوں اس کے پاور کے اوپر. میں اپنا مائنڈ بھی نہیں لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں رب کے معنی رے بے رب, رے بے بے اس کا مادہ آیا. اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ نہیں صاحب, گروتھ دینے والا, گروور, گروتھ, ربا, رب وچ گروز اپ, بڑھوتری دینا. بڑھوتری, جس کے اندر کوئی چیز بڑھ جائے, انکریز. انکریز. کیا چیز ہے جو آپ کے باڈی کے اندر انکریز ہوتی ہے روزانہ؟ مائنڈ. آپ کا کانشیسنیس انکریز ہوتا ہے, ذہنی ارتقاء. ذہنی ارتقاء ہی ہوتا ہے. باقی کی تو باڈی بن گئی آپ کی. 16 سال کے بعد یہ بچہ تھوڑی پڑے گا گاڑی مچھی آنے کے بعد, ختم ہو گیا, دبلا موٹا ہو جائے گا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ارتقاء کا پروسیس شروع کیا ہے ان کا. ذہنی ارتقاء جاری رہے گا. ذہنی ارتقاء تو مرے دن تک جاری رہے گا. تو بڑھنے والی چیز کیا ہے آپ کے پاس؟ ذہن رب ہے. رب کیا کر رہا ہے؟ آلویز گرو کر رہا ہے. تو گرو کیا ہوتا ہے؟ کانشیسنیس گرو ہوتا ہے, شعور گرو ہوتا ہے. ابھی کچھ باتوں کا شعور مجھے نہیں تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ باتوں کا مجھے شعور آ گیا, تو میں تھوڑا امیر ہو گیا. پہلے کے شعور میں کچھ نیا شعور میرے میں شامل ہو گیا, بڑھوتری ہوگی. بڑھوتری ہو گئی میری. رب وہ ہے جو پالن ہار, جو آپ کو روز بڑھاتا ہے, جو روز کھلاتا ہے, جو سسٹین کرتا ہے, جو گروتھ دیتا ہے, جو پیٹرن کرتا ہے. تو آپ کا رب کون ہوا؟ مائنڈ. نالج نالج مائنڈ. مائنڈ. یہ مائنڈ تمام نالجز کا مالک ہے. یس اور نو, ساری نالجز کا بل لائی ہوتی ہے, مائنڈ کے اندر ہی ہوتی ہے. ٹھیک, دا ریزن لائز ان دا برین. اب آپ اس کو خدا بنانا چاہتے تھے, وہ بھی ایک پرسنل گاڈ بنانا چاہتے تھے, تو رب کا ترجمہ آپ کر دیے ایک آبجیکٹ بنا. ایک پالنے والا بڈھا آسمانوں میں جو بیٹھا ہوا ہے 7ویں آسمان میں, انہیں بیٹھ کے آپ کو کھلا رہا پلا رہا اناج اگا رہا بولتا ہے, اس کو بتا دیا آپ کو. انہیں آپ کی سنتا, ڈنڈم کرے تو سنتا, نہیں کرے تو مارتا, یہ تو بولتا ہے, وہ کانسیپٹ دے دیا. آپ نے اور ایک بات سنائی, بریڈ پہ جو ہے مکھن لگاتے ہیں. مکھن لگا. ہر مسلمان, ہر مذہبی انسان اپنے خدا کو 2 درجے دیتا ہے. مسکا لگاتا ہے. یا تو ڈبل روٹی کا ٹکڑا سمجھا ہوا ہے, یا روٹی کی گرل فرینڈ سمجھا ہوا ہے. پھول دے کے اس کو بنانا چاہتا ہے, مکھن لگا کے پکانا چاہتا ہے. If this is your God, جو مکھن لگانے سے راضی ہو جاتا ہے, I advise you to change your. مجھے لوگ کہتے ہیں حبیب بھائی آپ ناستک ہیں. بولا یس, بیسیکلی آئی ایم ناستک. بات ریزنیبل. میں پہلے ایگنوسٹک تھا, ایگنوسٹک کے اسٹینڈ کو چھوڑ دیا میں. ایگنوسٹک کس کو کہتے ہیں آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے ناستک, ایک ہوتا ہے تھیس. تھیس وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے. ایک ہوتا ہے ایتھسٹ, جو کریٹر کا انکار کرتا ہے. ٹھیک. ایک ہوتا ہے ایگنوسٹک. ایگنوسٹک یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یونیورس کسی نے بنائی ہوگی, اب اس کے بنانے والے کا اس یونیورس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے قوانین ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. یہ ایگنوسٹک اسٹینڈ ہے جو مجھے لینا چاہیے. یہ اسٹینڈ
کیونکہ میں کتاب ایکسپلین کر رہا ہوں تو میں اگر کریٹر کا کہیں ذکر آتا ہے تو میں کریٹر کو ایکسیپٹنس اگر لے کے دیتا ہوں تو نہ اس کو میں پروو کر سکتا ہوں نہ ڈسپروو کر سکتا ہوں، تو بحث میں کہیں بھی جاؤں گا. لیکن جہاں سے آپ ایک پرسنل گاڈ کو مانتے ہیں جو ول رکھتا ہے اپنے اندر کے وہ چیزوں کو کیسے بنائیں. رچرڈ ڈاکنز جو ڈسکس کر رہا ہے، میں جو کتاب پڑھ رہا تھا بلائنڈ واچ میکر، اس کے اندر جو اس کا ٹوٹل ڈسکشن پوائنٹ ہے وہ یہ بولتا ہے جب جینیٹک ٹرانسمیشن ایک جن سے دوسری جن میں جاتی ہے تو پرپز نہیں دکھتی، وہ کیوں ہو رہا ہے نہیں دکھتی، وہ کوانٹم میکینکس دیکھتی ہے اور وہ اڈاپٹ کر دیتی ہے. وہ ارتقا آپ کے اندر ویسے آتے جاتا. پھر آپ کی آگے کی جیسا بھائی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، جیسا میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، میں ڈاکٹر کرنے گیا، انہیں میرے سے سب سے پہلا سوال کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کے ننیال میں یا ندیال میں کسی کو ڈائبٹیز تھی کیا؟ تو میں اسے پوچھا اس سے مجھے کیا فرق ہوتا ہے؟ تو بولا جینیٹک ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے، سمجھ گیا؟ تو آپ کا جو یہ کہتے شعور ہے، جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اس میں رائٹ فرام یور اوریجن، مچھی سے بنے یا آگن سے بنے نہیں معلوم، وہاں سے لے کے ابھی تک جتنی نسلیں گزری ہوئی ہے اس کا جن ٹرانسمیٹڈ ہے اور یہ ایسا نکلتی تھا، یہ ایسا نکلتی تھا. اس میں نہ صرف اس پرسنالٹی کی ڈی این اے ٹرانسمٹ ہوئی آپ کے اندر، بلکہ اس کا شعور جو تھا اس زمانے میں، وہ سارے شعور کے اندر جو کچھ بھی پایا تھا وہ شعور بھی آپ کے سب کانشیس سسٹم کے اندر رکھا. لیکن کتاب ایک شخص کی ہوئی نا، وہ یونیورس کی بھی جاتی ہے، پورے ہیومینٹی کی بھی ہوتی ہے. ایک نسل جو ایک انسان اس کی اگلی اور پچھلی بھائی ہر مائنڈ جو سب کانشیس ہے وہ دراصل پوری انسانیت کا مائنڈ اپنے اندر لیے ہوئے، پوری یونیورس کا مائنڈ اندر لیے ہوئے. جیسے ہر آئٹم، پورے آئٹمس مل کر کائنات بنی، پوری کائنات کو اگر توڑ دیں گے تو بچے گا کیا؟ ایک آئٹم. پوری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں آپ کے، ایک ایک سیل مل کے آپ کے بنے ہوئے ہیں، سمجھ؟ تو اب یہ بولتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی ایک اسپیشل ڈیزائنر چاہیے جو اپنے دل سے آپ کا دل بنائے، پھیپھڑا بنائے، گردہ بنائے، کلیجی بنائے. جھوٹی بات ہے. یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ذرے میں بھی خورشید ہے، سورج، یعنی مطلب وہ کوئی الگ جو ہے اینٹی نہیں ہے، بالکل اسی سے ہم بنے ہیں، ہم سے وہ بنا ہے. بالکل، مطلب یہ سب ایک ہی چیز آپ یہ فرما رہے ہیں. ایز پر دا رچرڈ ڈاکنز جو گریٹ بایولوجسٹ ہے اور ایوولوشنسٹ ہے، جھاڑ سے آپ کی زندگی کا کنیکشن ہے بولتا ہوں، مچھی سے آپ کی زندگی کا کنیکشن ہے بولتا ہوں. You might be a mosquito or frog in the earlier. صحیح ہے، صحیح، غلط نہ ثابت ہوگی، غلط نہ ثابت. آرٹیفیشل میوٹیشن جو ہو رہا ہے، نیچرل سلیکشن کے اندر جو آرٹیفیشل سلیکشن جو کرتے ہیں آپ، اس کے اندر کتوں کی بریڈ کیسا پیدا کرتے ہیں، بلیوں کی بریڈ کیسا پیدا کرتے ہیں، گائے کیسا جرسی بن جاتی، گائے کیسا وہ بن جاتی، آرٹیفیشل. تو جو ارتقا ملینز آف ایئرس کے اندر نیچر کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ آپ اس کو 10-20 سال کے اندر آرٹیفیشلی کر دی اس کو. تو یہ بات پروف کرتا ہے کہ ارتقا ہے. اب دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے جو مولڈ ہوتی ہے، میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز مولڈ ہوتے ہیں، جو مولڈ بنتے ہیں اندر سے ہمارے باڈی کے اندر بنتے ہیں، نہیں. ہماری جسم پوری بنی ہوئی ہے پروٹین سے، امینو ایسڈس. امینو ایسڈس کے اندر پروٹینس فارم ہوتا ہے اور پروٹینس کے اندر تین میں رسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال اگر اینالوجی سمجھنا ہے آپ کو تو آپ اس کی اینالوجی کو سمجھیے. ایک پیپر لیجیے، آپ فل اسکیپ سائز پیپر لیجیے، اس کو موڑیے، اس سے آپ کیا کرتے ہیں، بچوں کی پانی کے چلنے کی کشتی بناتے ہیں، اس سے فوٹو کی فریم کے جیسی بناتے ہیں، اس سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے کے جیسے بناتے ہیں، باکس بناتے ہیں. کیا چیز ہے جو کنورٹ ہو رہی پوری؟ فولڈنگ آف دا پیپر. اسی طریقے سے پروٹین آپ کے جین کی ڈکٹیشن لیتا اندر سے اور آپ کے پورے باڈی کے پارٹس کو بنا دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ گردوں کا شیپ دیتا، دل کا شیپ دیتا، کلیجی کا شیپ دیتا. جیسے پیپر موڑ کے آپ الگ الگ شیپ بنا رہے ہیں. پیپر تو ایک ہی، پیپر پلین کر دیں گے تو کیا رہے گا؟ پیپر رہ جائے گا. نہ کشتی بچی، نہ دل بچا، نہ گردہ بچا. کوئی موسٹ انٹیلیجنٹ
کچھ कैसे हो रहा The है things are happening because of the law of nature. It is not happening because of the super law of nature. कोई सुपर नेचर की इन्वेंशन की जरूरत नहीं है. आर्गुमेंट ये क्रिएशनिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट का आर्गुमेंट इतना होता है. मैं ये मानता हूँ कि इवोल्यूशन को मानना ज़्यादा सही है मेरे नज़दीक. उसका कम से कम एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जहन इंक्वायरी के अंदर रहता है. अगर आप ये मान लेंगे कि खुदा ने बनाया तो फिर इंक्वायरी क्या करेंगे आप उसकी. अब जब इंक्वायरी नहीं करेंगे तो चीज़ के फंक्शन को कैसे मालूम कर सकेंगे. अब आप देखिए कुरान के अंदर अगर आप देखते हैं सूरह आले इमरान की 191 नंबर की आयत है, जो बैठते उठते अपनी करवटों में अपने करवटों के अंदर उठे बैठे कायनात के बनने पे, बारिश के आने पे, दिन और आने और जाने के ऊपर गौर करते हैं और चीख उठते हैं कि खुदाया तूने यूं ही नहीं बनाया इसको और हमको आग के अजाब से बचा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इतनी खूबसूरत कायनात जो रिस्क से भरी हुई है, हमको इसकी रिस्क की महरूमी से दूर नहीं. हमें ये सलाहियत दे कि हम इस कायनात को समझें और इस कायनात को मुसक्कर करें, हमारे खुद के लिए इस्तेमाल करें और हम दूसरों को इसका इस्तेमाल दें. ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन. उसके आगे क्या है बंदे? और हम जो उनको रिस्क देते हैं, रिस्क कहाँ से मिलेगा? कायनात को जानेंगे तो रिस्क मिलेगा. इंक्वायरी करेंगे, कायनात को मुसक्कर करेंगे, चीज़ों को अपने ताबे लाएंगे. ये किताब का इतना बोल्ड स्टेटमेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं कि चांद सूरज हवा हमने तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिए. यानी दे हैव बीन सबऑर्डिनेटेड टू यू, यू कैन एम्पावर देम. इसका मतलब क्या हुआ? अब आइए वापस सूरह नूर की 37 पे आइए वापस. अल्लाह नूरुस समावात. अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द. अब ये नूर के वर्ड को लीजिए, हर जगह पे फिट करके देख लीजिए अल्लाह के साथ 100% फिट होते हुए नजर आते हैं. लेकिन एज ए पर्सनल गॉड अगर आप बनाएंगे तो फिट नहीं होगा. कुरान के रीडिंग में जिक्सॉ पजल मिलाना आना चाहिए. जिक्सॉ पजल समझते हैं? टुकड़े 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 डाले हुए पूरे पूरे टुकड़े जब एक जगह पर करेक्ट जाके मिलेंगे तो पिक्चर कंप्लीट. ये बड़ी गहरी बात इसके अंदर कही गई है. और दूसरी बात जो हमारे मजहबी मुतरजिम जो गलती किए हैं, जिसको ब्लंडर कहूँगा, ब्लंडर, वो ब्लंडर क्या किया मालूम है लोगों ने? 992 प्लेसेस के ऊपर रब का लफ्ज आता है कुरान में. अब मोर देन 2000 टाइम्स अल्लाह का लफ्ज. अब आप परेशानी में हैं फहीम भाई, उर्दू में दुआ मांगिए कि मेरी परेशानी दूर हो जाए. किससे दुआ मांगिए कि मांग के बताइए. मांगो भाई, यार क्या मांगने में क्या शर्माना है? बोलो. परेशानी दूर कर दे. अरे अल्लाह तू मेरी परेशानी दूर कर दे. अल्लाह तू मुझे सेहत दे दे. अल्लाह मेरे पैसे खत्म हो गए, पैसे दिला दे. मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, अल्लाह तू मेरी बच्ची की शादी करा. उन्होंने मर गए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमा. सारी दुआएं किससे हो रही? अल्लाह से हो रही. सारी दुआएं किससे होनी चाहिए? अल्लाह से होनी चाहिए. भाई आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब को बोल रहे हैं. मांगे एक दुआ भी रब से, सब अल्लाह से मांगे ना. अल्लाह ही करने वाला है ना, अल्लाह ही देखने वाला है ना, अल्लाह ही उठाने वाला, अल्लाह ही सेहत देने वाला, अल्लाह ही खिलाने वाला, अल्लाह ही मारने वाला. उर्दू में पूरे अल्लाह ही है, अरबी में जाते हैं रब्बना आतिना. पूरी कुरान में 6286 आयतें हैं. उसमें 25,000 का जिक्र है नेक, और बद लोगों के साथ में मिला के अगर देखें तो 42-45 आदमियों का जिक्र है उसके अंदर, ह्यूमंस का. उन लोगों ने भी दुआएं की. एक दुआ पूरी कुरान में आप मुझे नहीं बता सकते जो किसी ने भी अल्लाह से, रब से. और आपका मुतरजिम करता है अल्लाह रब इंटरचेंजेबल करता है. हाउ कैन बी इंटरचेंजेबल वर्ड? दो जामे लफ्ज़ है कुरान के, रब और अल्लाह. 992 प्लेसेस पे रब आता है और तमाम अंबिया इकराम सारी दुआएं रब से मांगते हैं. एक दुआ भी अल्लाह से. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल हुआ. अल्लाह का
दुआ तो गॉड से मांगी गई, हाँ, तो गॉड से क्यों नहीं मांगा? जबकि आप अल्लाह को गॉड कह रहे हो ना, एक दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा भी कहते हैं, अल्लाहुम्मा भी आया है। कुरान की इस्तेलाह नहीं है। कुरान की एक आयत बता कुरान दीजिए। की आयत में नहीं आता अल्लाहुम्मा। सब हदीसों में। ये हदीसों में अल्लाहुम्मा से जो स्टार्ट होते ना, जूते की एक लेस घूम गई तो भी अल्लाह से मांगना है आपको हदीस में। हदीस में, हाँ, जूते का तस्मा लिखा हुआ है उसमें। है सही सही। और अल्लाह सब कुछ करने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो है, बैगन है, लहसुन है, सब है उन्हें, मगर अपने ऊँट को अपनी खूंटी से रस्सी से बांधना तू। हाँ। अल्लाह क्या के बोलना चाह रहे हैं आप मेरे को बोलो भाई, कुछ देखने वाला नहीं, खूंटी से बांधो, ऊँट की हिफाजत होगी, मान लेता हूँ। देखने वाला है, सुनने वाला है, करने वाला है, फिर अपने ऊँट रस्सी से बांधो, कहीं बुरे भाई। डबल जिम्मेदारी हो रही है। ये बहुत चालू लोग हैं भाई, इनके चालू बने तक आप नहीं पहुंच सकते। आप ये इतने इंटेलिजेंट बदमाशा हैं ये हदीस के फैब्रिकेटर्स, इनकी अय्यारी को तो पहुंच ही नहीं सकता, अपने फरिश्ते नहीं पहुंच सकते। नहीं बोल सकते। पहले बाद में तवक्कुल करना। नहीं साहब, नहीं। इन लोगों का जो डबल स्टैंडर्ड है, जिसको मुनाफिकत कहते हैं, मुनाफिकत, हिपोक्रेसी, हर बात इनकी हिपोक्रेट है। आप औरत को गाली दो बैठती है, अब वो महफिल के अंदर औरत को चढ़ा के आसमान में बिठाने का है। एक हदीस मौजूद है, क्या हदीस है? औरत के पैर के नीचे जन्नत है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, बोल के हदीस सुना देगा। औरत का दर्जा क्या हो गया? आसमान में चले गए। आसमान पे पहुंच गई। इस्लाम की फाउंडर कौन है? हाजिरा लाके इस्माइल को नीच पे सही ना भाई, गली में भागी के गिर 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 गिर, हाँ? चोरा मार, हाँ? अच्छा, औरत को चढ़ाने को ऐसा चढ़ा दिया, औरत को डिग्रेड करना है तो सजदा होता तो शौहर को होता। हाँ, सजदा होता तो शोहर को होता। हजरत उमर फरमा दिए कि औरत के पीटने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा, नाक़िसुल अक़ल। और नाक़िस वो लगा, और नजासत है, इजाजत नूसत भी है। नहूसियत है। घोड़ा, औरत और कुत्ता, तीनों नहूसत है। और इसको जो जूते मारे तुम, इसका हिसाब अल्लाह ने पूछेंगे नहीं करते तुमसे। औरत को डिग्रेड करने की हदीस मौजूद, औरत को चने के झाड़ पे चढ़ाने की। मार सकते चेहरे पे नहीं मार सकते वाले। कितनी खूबसूरत आयतें हैं कुरान की ये। करीब मैं 28 आयतें ट्रांसलेट किया मैंने, जिससे जंग का हुक्म दिया जाता है। मारो, घेरो, लूटो, जहाँ काफिर मिले मार दो। उनका ट्रांसलेशन अगर आप करके देखेंगे, सिंपल ट्रांसलेशन अगर करेंगे, इतनी बड़ी बात, इतनी गहरा मैसेज दिया हुआ है जो रात और दिन हमारे माशरे में होता हुआ नजर आता है हमको। यहाँ जो कहा गया सूरह निसा की जो 35 नंबर की 34 नंबर की आयत है, जिसके अंदर औरतों से पहले समझाओ, फिर उसके बाद उनकी चेम्बर्स अलग कर लो, फिर उसके बाद नहीं सुनो तो उनको मारो। भाई आप लोग बड़े अजीब लोग हैं अरबी का। ज़रबुन के माने आपने मारने के लिए लिए। सूरह इब्राहिम की वो आयत पढ़ी है जिसके अंदर शजर तैयब और शजर खबीसा की मिसाल आती है। क्या लफ्ज़ आ रहा है? ज़रब। कई जगहों पर आया अल्लाह ने मिसाल बयान की। आप पानवा पिटो ले लिए उसको, और ज़रब के मीनिंग मारने के हो ही नहीं सकते, मालूम है आपको? एक है ये मारना, हाँ। एक है पीटना, एक है पीटना, एक है मारना, एक है हमला करना। ज़रब के माने हमला करने का, अटैक। ये मारने के मीनिंग नहीं हो सकते उसको। पूरा खत्म कर दो। मार के, यानी जिसको बोलते हैं कि जापान ने नीस तो कर दिया, नीस तो पर्ल हार्बर के ऊपर ज़रबुन किया, अटैक किया, मिलिट्री अटैक हुआ, वो ज़रबुन कहलाया। मारना ज़रबुन नहीं कहलाया। ज़रब के जो बुनियादी माने हैं, अगर देखिए आप रूट के अंदर करेक्ट चले जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ज़रब के जो बुनियादी माने हैं, टू सेट फोर्थ, सेट फोर्थ। सूरह नूर की आयतों के अंदर आया, वो औरतें जो अपनी चादरों को अपने जुनूबा के ऊपर जो है सेट फोर्थ कर देती हैं, ज़रबन ज़रबुन का लफ्ज़ है। ओढ़नियों से ज़रब लगा। फिक्स द डेट।
یاد رکھیں آپ بات. یہاں جو بولا جا رہا ہے ایک پرابلم کو ڈسکس کیا گیا, میاں بیوی کے بیچ میں پرابلم آ گیا, یہ پرابلم بیوی کو بھی شوہر سے ہو سکتی, شوہر کو بھی بیوی سے ہو سکتی, ویسی ورثہ ہے. اس میں بولا گیا کہ پہلے سمجھاؤ, ڈسکشن کرو, اپنے ڈفرینسز کو ورک آؤٹ کر لو, نہیں ہو رہا تو اپنے چیمبرز الگ کر لو. چیمبرز بھی الگ نہیں ہو سک رہے. اب اس کے بعد میں ایک پیریڈ گزر گیا, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو بولا گیا کہ تم ضرور کرو, یعنی سیٹ فورتھ. آگے کی آیت 35 نمبر پڑھیے آپ, اس کے بعد 34 کے بعد یہ آیت کو کنٹینیو کیجیے. 35 پڑھیے. آیت نمبر 35 میں کلیئر بولا جائے کہ بچی کے گھر والے کی طرف سے ایک منصف کو بلایا جائے, مرد کی طرف سے ایک منصف کو بلایا جائے. منصف کا لفظ ہے اس کے اندر, یعنی جو انصاف کر سکے, آربیٹریشن بٹھائی جائے. ہاں, حکم یعنی جو فیصلہ کرنے والا ہو, جو حکم سنانے والا ہو. اس کے بعد یہ دونوں آربیٹر بیٹھ کر جو فیصلہ کر دیے, اس فیصلے میں کوئی تم ڈیفیکٹ نہیں نکالنا, اور دونوں مان کر اس فیصلے کو چلنا. بھائی آج کی تاریخ کے اندر کسی بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ اگر ہوتا ہے میاں بیوی کا, کیسے سالو ہوتا ہے مسئلہ؟ پہلے بیڈ روم کے اندر باتیں ہوتی ہے, اس کے بعد میں الگ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد میں خاندان کے اندر ڈسکشن ہوتا ہے, اس کے بعد میں بولتے ہیں دیکھو بھائی یہ مسئلہ نہیں ہوتا, پنچایت بٹھا لی جائے, تمہارے گھر سے تمہارے 2 جنوں کو بلا لو, ہمارے گھر سے 2 جنوں کو بلا لیں گے, بلا کے پورا کیس سن کے اپنا ایک فیصلہ سنو. یہ 2 جنے بیٹھ کر اس کے بعد میں ایک فیصلہ دیں گے کہ یہ دونوں رہنے کے لائق ہے, تو انسسٹ کریں گے کہ 6 مہینے رہ کے دیکھو بیٹا ایسا ایسا مت کرو, یا دیکھ لیے کہ بھائی کون کیسے طلاق دلانا ہے, جو بھی حاکمانہ فیصلہ وہ لوگ کرتی ہے اس کو مانیں. تو جب یہ فیصلہ عورت اور میاں کے بیچ میں یہ 3 پروسیس سے گزرنا ہے, ایک آربیٹریشن بیٹھنا ہے, ایک کمیٹی بیٹھنا ہے جو بیٹھ کر ان کا فیصلہ کرے گی کہ ان کا طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک چھٹکے کے اندر 3 طلاق کیسے گھنٹہ ہوتے میں بولتا ہوں, ایک ساتھ میں 3 طلاق کیسے ہوتا بتاؤ میرے کو. عمر دے دیے ہوں گے, عمر مر گئے, وہ ان کے ساتھ ان کی بات چلی گئی, ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہارے سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, تمہارے سے پوچھا جائے گا اس کتاب کے مطابق تم نے فیصلہ کیا ہے. کتاب زندہ ہے, ورڈ آف کریٹر زندہ ہے. عمر نہیں بچی, محمد رسول اللہ نہیں بچی. میں محمد رسول اللہ کو استثنا نہیں مانتا ہوں, میں سارے انبیاء کے بنچ کے اندر محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں, کیونکہ میری کتاب کہہ رہی ہے کہ میں ویسے مانوں. اور مجھے تاکیدی طور پہ کتاب کہہ رہی ہے کہ میں رسولوں میں فرق نہ کروں. تو موسیٰ کا حکم میرے لیے اتنا ہی سر آنکھوں پہ, محمد رسول اللہ کا حکم بھی میرا اتنا ہی سر آنکھوں پہ. اور آپ لوگوں کا ایک عقیدہ میں توڑوں گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی, مجھے پوری کتاب میں سے نکال کے بتا دیجیے کہیں لکھا ہوگا. اس کتاب میں کھلا کہا گیا ہے کہ یہ کتاب موسیٰ کی کتاب ہے, موسیٰ کی کتاب جس کو موسیٰ لکھا ہے, یہ کتاب موسیٰ کی. کوئی مسلمان اس ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ قرآن موسیٰ کی کتاب. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ میں تو تورات اتری آپ کے مطابق. میرا یہ ماننا ہے اور علمی دلیل کے اوپر ماننا ہے, 6 نمبر کی 84 سے 89 تک کی آیتوں کے مطالعے سے میرے کو ماننا ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو بھی آپ مانتے ہیں یا تمام حضرات جو بھی مانتے ہیں, ان سب کو ہر زمانے میں ایک ہی کتاب دی گئی, اور وہ کتاب کون سی ہے؟ الکتاب ہے, دا بک. اٹ مینس ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے, سوائے اس کتاب میں کوئی محمد پہ کوئی کتاب نہیں تھی. ہاں البتہ وہی محمد کے اوپر, اور وہی کہاں سے نازل ہوئی؟ محمد پہ, کتاب میں سے نازل ہوئی. اس کو مول کتاب بھی ملے گی. اور ایک بات بھی ہے بھابھی بھائی, مطالعے کے دوران ایک ہے انزال, ایک ہے تنزیل. تو قرآن کے لیے انزال کا لفظ آتا ہے, اور کتاب کے لیے تنزیل.
یعنی ایک چیز جو پوری کی پوری اتر چکی ہے وہ ہے تنزیل، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی جب جب ضرورت پڑی وہ ہے انزال. قرآن انزال ہے، لیکن وہ جو الکتاب ہے وہ ہے تنزیل. ایک مشت جو ہے جو لوح محفوظ پہ تھی وہ نازل ہو گئی، وہ ساری کائنات پر ہے. لیکن یہ جو انزال ہے وہ ہے قرآن. کیا خوبصورت ہے، انزال جو ہے دراصل قرآن. کیا خوبصورت ہے. جو الکتاب تھی، جی جو ذالک الکتاب تھی، ذالک الکتاب. ٹھیک ہے نا؟ جی جو الکتاب تھی، جو ذالک الکتاب تھی، وہ کتاب جو ہے لوح محفوظ میں. جو کتاب ہے وہ الکتاب. کہاں لوح محفوظ؟ جو رمضان میں نازل ہوئی وہ قرآن ہے. رمضان میں تو کچھ نازل ہی نہیں میرے ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جو اگر وہ مانتے بھی ہیں تب بھی جو ہے وہ قرآن ہے، کتاب نہیں ہے. انزال جو ہے دراصل قرآن کے ساتھ ہے، تنزیل کتاب کے ساتھ ہے. میں آپ کو 2 منٹ میں قرآن اور کتاب کی وضاحت کروں. اب آپ بتائیے، جو الکتاب تھی، جو ذالک الکتاب کہلائی سورہ بقرہ کے اندر، وہ کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں جو ہے وہ خالی لوح محفوظ میں نہیں ہے، ویل گارڈڈ ہے، پروٹیکشن میں. ویل پروٹیکشن میں، جی اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا لا یمسہ الا المطہرون. جو مطہر نہیں ہے. کیا مطلب ہو اس کا؟ یہ لوح محفوظ کہاں ہے؟ صرف اتنا کہا گیا کہ ایک لا کے اوپر یہ کتاب ہے. یہ لا کہاں ہے؟ لا بولتے کس کو ہے؟ یعنی اگر اس کو اس طرح سے لیا جائے تو ساری کائنات پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہے لوح ہے. بھائی لا، ہم ایک ورڈ کو پروسیس کر رہے ہیں. لا کے معنی ہے تختی، تختی سلیٹ. جی سلیٹ. ٹھیک، سلیٹ. کامن لینگویج جو استعمال کرتے ہیں، معصوم 5 سال کے 3 سال کے بچے کے دماغ کو کیا ہوتا ہے؟ پورا کاغذ. بھائی اس کا مائنڈ بالکل پلین سلیٹ ہے. آپ جو لکھیں گے وہ لکھے جائیں گا اس کے اوپر. تو لا کیا ہوئی؟ یہی برین. ایک ہے برین، ایک ہے مائنڈ. برین لوتھڑا ہے جی جو اس پہ ڈٹا جاتا ہے اور وہ جس سے میننگ بنتے ہیں وہ مائنڈ ہے. وہ مائنڈ ہے. برین اور مائنڈ دو الگ الگ لفظ ہیں. برین کا تو سبزی بھی پکائی، کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے، سرجری بھی کی جا سکتی ہے، فوٹو بھی لی جا سکتی ہے، لیکن مائنڈ کی کوئی چیز نہیں لی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ مائنڈ کانشیسنیس ہے جو نظر نہیں آتا ہے. یعنی مائنڈ کوئی فزیکل انٹیٹی نہیں ہے. تو جو قرآن ہے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح پر. لوح محفوظ. اور یہ لا جو ہے محفوظ کرا ہوا ہے، گارڈ کرا ہوا ہے. اس کو کوئی چھو نہیں سکتا اگر وہ طاہر نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ یہاں میننگ سمجھ لیجیے. ایک ہے کتاب، ایک ہے الکتاب، ایک ہے ذالک الکتاب، ایک ہے ام الکتاب. ٹھیک. یہ الکتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب کیا ہے؟ ام الکتاب کیا ہے؟ ام کہیں گے مدر کو، یعنی فنڈامنٹل بک، یا مدر کا میننگ فنڈامنٹل لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک. الکتاب یعنی دا بک، ذالک الکتاب یعنی دیٹ بک. ٹھیک. تو جو ذالک الکتاب ہے وہ سب کانشیس اسٹیٹ کے اندر آپ کے پاس شروع سے محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں ہو، محفوظ ہے، بلڈ ہے، اس کو آپ نہیں کر نہیں سکتے جیسے. ٹھیک. ام الکتاب کیا ہوئی؟ وہ فنڈامنٹل ڈسکشن جو پوری کتاب کے بارے میں چلیں گے وہ کہاں ہے؟ وہ جو بائنڈڈ شکل کے اندر آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ام الکتاب. یہ بین یدی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، یہ بائنڈڈ بک. اس میں سے جب آپ اس کو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے آپ؟ اقرا کریں گے. وہ ہے قرآن. پڑھیں گے آپ الکتاب. جب کتاب
ہے تو وائٹ اینڈ بلیک انک میں لکھی ہوئی پیپر پہ کتاب ہے. جب اس کو آپ کھولیں گے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں اب کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کا کتاب کی قرآن کر رہا ہوں، میں کتاب کی قرأت کر رہا ہوں. میں جب میں اس کی قرأت کرتا ہوں تو یہ کیا بنتی ہے؟ کیا چیز کی قرآن بن جاتی ہے؟ کتاب. کتنی میرے لیے قرآن بنی ہے؟ کتنا پڑھے شاباش، جتنا میں نے پڑھا. جتنا میں نے پڑھا. یہ تو ہو گیا قراء، اس کے معنی پڑھنے کے. آپ اگر دیکھیں گے 29 نمبر کا سورہ ہے یا 23 نمبر کا سورہ، اس کی 29 یا 29 کی 23 ہے، اس کے اندر کلیئر کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب کی تفصیل ہے. بھائی قرآن بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، تو قرآن کتاب کی تفصیل کیسا ہوتی؟ حقیقت میں وہی ہوتی. کتاب کو جب پڑھیں گے تو اس کی تفصیل یعنی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم پڑے گا. اور جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ اس کا نزول ہوتا جائے گا، آپ پہ واضح ہوتے جائے گی. واضح ہوتے جائے گی، تفصیل کھلتی جائے گی آپ کے اوپر. تو قرآن کے معنی ہوئے ایکسپریشن، یعنی وہ جو تاثر پڑھائی سے آپ کو ملا. صرف سمپل پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے سے ایک تاثر ملنا چاہیے. آپ پڑھنے سے ایک بات سمجھ میں آنے کے بعد میں یہ جا کے بیٹھی کہاں؟ برین کے اندر بیٹھی. یہ برین میں جو بیٹھی یہ کیا کہلایا؟ ایکسپریشن کہلایا. یہ جو ایکسپریشن ہے آپ کو ایک آیت کا ایکسپریشن اتنی حد تک کا ملا ہوا ہے، مولانا کو اتنی حد تک کا ملا ہوا ہے، فہیم بھائی کو اتنی حد تک کا ملا ہوا ہے، میرے کو 0 حد تک کا ملا ہوا ہے. ایک ہی آیت کی قرآن 4 جگہ پہ 4 لیول کے اندر ہو گئی. جتنا ایکسپریشن کتاب میں سے آپ کو ملا اتنے حصے کی آپ کی قرآن بنی. سمجھ رہا ہے؟ اور یہ قرآن کیا کریں گی؟ آپ کو آگے گائیڈ کریں گی. تو ہم نے قرآن نازل کیا رمضان میں، پڑھی آیت کو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ہاں. ومن شهد منكم الشهر فليصمه. اب میں نے جو کہا اس سے اس بات کو ملائی ومن شهد منكم الشهر نہیں، فليصمه. یعنی میں نے یہ کہا کہ کتاب کی جو تفصیل آپ پڑھے وہ قرآن آپ کی بنی. ہم نے رمضان کے لیے قرآن نازل کیا، رمضان میں نازل نہیں کیا، رمضان کے لیے، رمضان کے بابت میں. میں تھوڑی گرامر میں آؤں گا، آپ سے سیکھوں گا اس کو. میں یہ کتاب کیوں نازل کی ہم نے؟ فرقان کرنے کے لیے حق اور باطل کا، اور ہدایت دینے کے لیے. ہدایت کس سے مل رہی ہے اب آپ کو؟ قرآن سے. کس سے مل رہی؟ قرآن سے ملتا ہے. قرآن کہاں سے بنی؟ کتاب سے بنی. کتاب جو پڑھے تھے، جو آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ ایکسپریشن آپ کا بنا. یہ ایکسپریشن حق اور باطل کے فرق کو جاننے کے لیے کام میں آیا اور ہدایت کے لیے کام میں آیا. اور ایک بات ہوتی ہے قرآن میں کتاب جہاں بھی آتی ہے، الکتاب جو ہے وہ ہدی للمتقین ہے اور القرآن ہدی للناس ہے. یہ میرے مطالعے میں رہی بات، اس کو غور کیا تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. یعنی قرآن تو سب کے لیے ہے، کتاب اسی کے لیے ہے جو اس پر غور کرتا ہے. بہت صحیح بات. کیونکہ غور جب کرے گا تو پھر جو ہے وہ چیز آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تائید یہاں ہو رہی ہے سر، تو پھر وہ جو ہے قرآن بنے گی، پھر وہ جو ہے اس کا انٹلیکٹ بنے گا سر. آپ یہ فرما رہے ہیں نا. بالکل. اب دیکھیے کتاب کا جو لفظ ہے کاف تے بے، صحیح بولا مادہ میں؟ کاف تے بے. کتاب کہتے ہیں لکھے ہوئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا. اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو وہ کاپی کہلائے گی. اگر اس میں میں لکھ دوں گا تو وہ کتاب کہلائے گی. کتابت کی ہوئی اس کو. اب ابھی ہم لوگ رمضان والی آیت پڑھیں، اس کو اور آگے بڑھائیے. اسی آیت کتب علیہ کا من شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر فليصومه ومن كان مريضا او على سفر
فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ نہیں، اس میں جو ورڈ آتا ہے کہ ہم نے روزوں کو فرض کیا، اس سے پہلے بھی علیکم السیام کتبہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی تو الذین من قبلکم. کتبہ کا ایسا لفظ بنا ہوا ہے، ظاہر بات ہے اس طرح سے لکھنا نہیں ہے، اس طرح سے لکھنا نہیں، یعنی وہ تمام قوانین ہم نے جو بنا دیے ہیں اس پر لاگو کر دیے ہیں. اس کے اوپر لاگو کر دیے ہیں، وہ لکھے ہوئے جو لاز اینڈ لا آف نیچر ہے یا لا آف لینڈ ہے یا لا آف ریونیو ہے، جتنے بھی ہیں وہ پورے کتبہ ہے، وہ آرڈین ہے، وہ رائٹنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، نان رائٹنگ میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اٹل جو قوانین ہیں وہ ہے بالکل کتاب. وہ بھی کتاب کہلائیں گے، اٹل قوانین وہ ہے کتاب کتاب. جو کبھی نہیں بدلی جا سکتی. بالکل. اب جو کائنات پوری ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر ہمارے سر کے اوپر اور پیر کے نیچے جو کائنات ہے، یہ کائنات چل کیسے رہی ہے؟ انہی قوانین پہ چل رہی ہے، بالکل اسی کتاب پر چل رہی ہے. اسی کتاب پہ چل رہی ہے. کتاب پر چل رہی ہے. یہی وہ ذالکل کتاب ہے جو اس کو کنٹینیو کرا رہی ہے. ہر ایک چیز کی ذالکل کتاب ہے جو لے کے چلتی ہے اس کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ آئسولیشن میں تھے یا کسی خلوت میں تھے؟ نہیں، محمد رسول اللہ الکتاب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، الکتاب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کتاب نازل کہاں میں سے ہو رہی؟ کتاب میں سے نازل ہو رہی. جو محمد کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ وحی ہوئی اور مجھ پہ یہ وحی ہوئی بول کے جو سنایا وہ کہلاتی ہے قرآن. جو ایکسپریشن کتاب میں سے ان کو ملے اور جو ایکسپریشن کو لوگوں کو انہوں نے خل کیا، بتایا، وہ کہلائی قرآن. اسی لیے قول رسول کریم کتاب کے لیے نہیں کہا گیا ہے، قرآن کے لیے کہا گیا ہے. اب آپ کو آیت پڑھیے تو یعنی آپ اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ الکتاب میں جتنا کچھ حصہ قرآن ہے وہی قول رسول ہے. بالکل یہ نہیں، الکتاب میں سے رسول کو جتنا ایکسپریشن ملا، اچھا الکتاب تو بہت بڑی ہے. الکتاب کتنی بڑی ہے؟ اس کا کوئی حد نہیں ہے. کہاں تک حد نہیں ہے؟ آدم سے ہم نہیں، ہم کتاب سے پوچھیں گے کہاں تک حد نہیں ہے اس کی. کتاب میں ہے نا، کتاب سے پوچھیں گے ہم کہاں تک حد ہے اس کی. کیا کہہ رہا ہے؟ مداد اللہ لا کلمہ پہ ہاں نہیں کر سکتے. یہ تم اگر میرے کلمے کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اگر بیٹھو گے تو 7 سمندر کی سیاہی اگر بنا لو اور اس جیسے 7 سمندر اور لا لو اور سارے درختوں کے تم قلم بنا لو تو بھی میرا کلمہ ختم نہیں ہوگا. ختم نہیں ہوگا. تو الکتاب کتنی بڑی ہوئی؟ اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر تو کوئی حد نہیں. لمٹلیس. Limitless. اسی لیے اس کو باؤنڈلیس کہتے ہیں، باؤنڈلیس یونیورس کہتے ہیں. یہ پوری باؤنڈلیس یونیورس الکتاب کی. اس کے اندر کون ہوتے ہیں؟ اس میں سے وہ حصہ جو ایکسپریشن محمد پر ہوا ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے. نہیں، ابھی اور تھوڑا پیچھے سے آئیں گے. ایک کڑوی بات بولوں گا میں، ہضم کیجیے. تھوڑی کڑوی ہے، مسلمانی عقیدوں کو ٹھیس لگے گی اس سے میں جو کہہ رہا ہوں. الکتاب کا جو ڈسکورس ملتا ہے وہ ملتا ہے نبیوں کو، رسول کو نہیں ملتا. نبیوں کو ملتا ہے. نبیوں کو ملتا ہے. نبی ہوتے ہیں اعلیٰ مقام پہ ایلیویٹڈ گریٹ تھنکرز آف دیئر پیریڈ. یہ نبی کوئی داڑھی مچھی والے نہیں ہوتے ہیں، گریٹ تھنکرز ہوتے ہیں اس زمانے کے. اس زمانے کے گریٹ تھنکرز نے الکتاب میں سے جو ڈسکوری کی. آج کا گریٹ تھنکر کون ہے میرے نزدیک؟ میں کہوں گا آئنسٹائن ہے، میں کہوں گا ڈاکنز ہے، میں کہوں گا یہ ہے. میرے نزدیک یہ سب نبی ہے، میں ان کو نبی مانتا ہوں. کیونکہ ان کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے جو کچھ ہے. بھائی نب یعنی اٹھا ہوا، نبی یعنی اعلیٰ مقام پر جو ہے، جو اونچے عہدے پہ فائز ہو گیا، جو انٹلیکچولی ایلیویٹڈ ہے، وہ نبی کہلائے. یہ سارے ایکسپریشن کس کو ملتے ہیں کتاب میں سے؟ نبیوں. یہ کیسے معلوم پڑا ہم کو؟ یہ الکتاب سے نہیں، ہماری جو ام کتاب ہے اس کے اندر یہ کہا گیا، اس کے اندر کہا گیا کہ اس کتاب میں ذکر کرو. اور فی موسیٰ کا نہیں، اس کتاب میں ذکر کرو موسیٰ کا جو نبی بھی تھا جو رسول بھی تھا. اس کتاب میں ذکر کرو یحییٰ کا جو نبی بھی تھا رسول بھی تھا. اس کتاب میں ذکر کرو ادریس کا جس کو ہم نے کتاب دی تھی، اس کا ذکر کرو. اس کو ساروں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ نام لے کر نبی اور رسول بولا گیا. محمد کو کہا نبی بولا گیا، کتاب کا
محمد صرف رسول ہے. محمد از ناٹ نبی. محمد کنفرمر ہے نبیوں کے. نبیوں کا جو میسج ملا ان کو، جو رسول بنتا ہے وہ رسول کہہ رہا ہے کہ یہ سارے نبی جتنے بھی ہیں میں کنفرم کرتا ہوں کہ ان کا میسج پورا نبیانہ میسج ہے. خاتم النبیین اسی میننگ وہ میں. سیل کیا لگانا ہے؟ کنفرم کر رہے ہوں تمام انبیاءوں کے میسج کو. لیکن نبی نے، رسول نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں نبی ہوں. پورے قرآن میں تو کلیم نہیں. اچھا یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کے کیا مطلب ہے؟ وہاں محمد کا لفظ ہی نہیں ہے. نہیں، محمد کا تو لفظ نہیں ہے. نہیں تو کسی اور سے بات ہو رہی ہے. نبی وہ بولا جا رہا ہے بات کی آیا اعلیٰ عہدیداروں تم اپنی بیویوں کو سنبھالو. چچورا بنا مت کر دے تو تمہاری بیوی ہو. ان سے کہا گیا ہوں. اور محمد کو کیوں لاتے ہیں آپ بیچ میں؟ اب کیونکہ وہ پہلے سے ہے، وہ تو وہی آئے گا. ایڈریس ہی تو محمد ہے. نہیں ہے محمد. آپ بولتے ہیں بتا دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ محمد ایڈریسی ہے تو ایڈریسی ثابت ہونا چاہیے. یا بنی امیہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، اے میرے بیٹے یا وہ نہیں. کس کی یا بنیا. ایسی ایڈریسنگ بتائیے نا. یہاں محمد بول کے بتائیے نا کہ ایڈریسنگ. اور چلیے آگے چھٹکے تھوڑے اور دو چار چھٹکے محمد تو کہیں نہیں ہے. اور دو چار چھٹکے اور دو چار. آپ کے محمد کے بارے میں آپ عربی دان ہیں. مجھے عربی نہیں ہوتی، یہ عربی استاد ہے. پورے قرآن میں محمد 4 مرتبہ استعمال ہو گئے. ٹھیک، بہت باریکی سے سننا میں کہتا ہوں. 4 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ محمد ایز اے پراپر ناؤن نہیں، ایز اے نامینیٹیو نیم ہے. نامینیٹیو نیم ہے، نیچے 2 زیر لگے ہوئے ہیں. نامینیٹیو نیم ناؤن کو لگتے ہیں زیر. پوری کتاب میں ابراہیم کے نیچے 2 زیر لگے ہوئے دکھا دیجیے مجھے پراپر ناؤن. مجھے نہیں آتی ہے گرامر، کسی گرامر کے استاد نے سمجھایا مجھے. تو جو محمد نامینیٹیو نیم ہے اس کو پرسن نیم بتا کے پورے قرآن اس کے اطراف گھما دیں. وہ ہوگا نہیں اسٹڈی ہوگا تو ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ پرسنالٹی کی اینٹیٹی تھی ہے ہی نہیں بلکہ بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں حقیقت. اور دوسری یہ ہے کہ مذہب کا کچھ ایسی جو ہے اجارہ داری ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ یہ چیز تو ظاہر بات ہے ہم یہ اس کمرے سے نکل کے باہر بیان بھی نہیں کر سکتے کسی کے سامنے. یہ بات یہ تو ہے نا. یہ ایک ہے، لوگوں نے تحقیق کی ہے اس بات پر. تحقیق کی ہے. آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو 2-3 لنکس دیتا ہوں. ٹام ہینڈل کو پڑھیا، انڈر دا شیڈو آف دا سوپ کتاب ہے ان کی. ہسٹری آف اسلام کے اوپر اس نے لکھی ہے 14 سال ریسرچ کر کے. پڑھ لیجیے آپ اس کو. آپ کو یہ حیرت ہوگی محمد کا لفظ کہاں سے وجود میں آتا ہے. 692 تک محمد واز ناٹ دیر ان دا پکچر. 692 کے اندر وہ جو کنگ تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ خلیفہ ابن مروان. نہیں ابن مروان کیا نام تھا ان کا، عبد الملک ابن مروان. 692 کے اندر وہ راک آف روم کی بلڈنگ بناتا ہے. اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھتا ہے. ہاں فلسطین کی جو شکونی بلڈنگ ہے راک روم جس کو بولتے ہیں، وہاں کلمہ لکھ کر جو ہے محمد کے رسول کو پاپولر کرتا ہے اور محمد کے اطراف میں حدیثیں جمع کرواتا ہے. 692 کے اندر ہوا ہے. 692 تک محمد واز ناٹ دیر ایٹ آل ان ہسٹری. شوق ہے، حیرت ہے. اور تیسری بات، یہ عرب سویلائزیشن کا محمد سے کوئی لینا دینا نہیں. محمد کوئی الگ چیز ہے. جب نامینیٹیو نیم ہے قرآن کے مطابق، پرسن ہی نہیں ہے وہ. نامینیٹیو نیم سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اردو میں کیا بولیں گے نامینیٹیو نیم کو؟ ناؤن کو فرضی نام کہنا چاہ رہے ہیں. فرضی نہیں، نامینیٹیو نیم. جیسے کرسی ایک نامینیٹیو نیم ہے. کوئی بھی چیز بیٹھنے کی جو ہوگی وہ کرسی کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوگا وہ محمد کہلائے گا. ہاں جو بھی تعریف کیا ہوا ہوگا اس میں جنس کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ شخصیت. کوئی بھی. کوئی بھی. میں دیکھیے اس میں ایک اور بڑی گہری بات میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. محمد کا لفظ بنا ہوا کیسے ہے؟
मादा क्या है? हमद से हाँ मीन लव, हम से बना हुआ है, हाँ? हम के आगे माँ लगा हुआ है। तो आप लोग कहते हैं ग्रामर के मुताबिक कि माँ वक्त, शख्स या मौके को बताता है। जब अगर माँ लगा दिया जाए तो या तो शख्स की तरफ चला जाएगा या वक्त की तरफ चला जाएगा। सजदा मस्जिद कैसे है ऐसे, जुर्म मुजरिम वैसी। तो यहाँ पर जो बात की गई है तो बड़ी अजीब बात है। हम के माने ज़रूर तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत कमज़ोर मीनिंग। हम के मीनिंग तारीफ लेना बहुत कमज़ोर है। हम के मीनिंग आएंगे असल जो पावरफुल मीनिंग है हम के अप्रूवल में, अप्रूव करना, अप्रूवल देना किसी चीज़ को। आप लोगों का एप्लीकेशन दिया तो मैं क्या किया, लोगों को अप्रूव किया, पास कर दिया, मंजूरी देना। तो मोहम्मद वो है जो पूरी चीज़ों की अप्रूवल देता है, जो अप्रूव करता है, अप्रूवर। जब आप कर रहे हैं तो आप मोहम्मद बन जाएंगे, आप अप्रूवर है वहाँ पर, समझ रहे? जब पूरी टॉक आपको मिलती है, सारी अप्रूवल्स कहाँ पर होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब के पास में सारी अप्रूवल होती है। आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ अप्रूव करते हैं आप इसको? तो मोहम्मद वो है जो कोई आप फैसले के अंदर बोलते हैं कि ये करूँ नहीं करूँ, ये करूँ ये नहीं करूँ, ये करूँ ये नहीं करूँ, उसके बाद में एक कन्विक्शन पैदा होता है, जिसको कहते हैं डिसीजन ले लेते हैं। जो फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, वो जब डिसीजन लेके आप इंडोर्स करते हैं तो वो मोहम्मद बनते हैं। इसको आप करेंगे तो आप मोहम्मद बनेंगे, मैं करूँगा तो मोहम्मद। अच्छे के लिए भी हो सकता, बुरे के लिए। नहीं, देखिए मेरा नेचर जो है एविडेंस को मानने वाला नेचर है। एविडेंस अगर नहीं है तो मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो हिस्ट्री के अंदर तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की एविडेंसेस मिल रही है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स की एविडेंसेस मिल रही है, लेकिन पूरे 25 नबी जो आपकी किताब में आते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस दैट दे हैव एवर एग्जिस्टेड। कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। मालूम हिस्ट्री की बात है, मालूम हिस्ट्री की बात करेंगे और किस में करेंगे? तो ये कितना पीरियड बताते हैं? इब्राहिम का पीरियड तो 3000 साल 4000 साल पुराना बताते हैं यार। हाँ, तो एस्टैब्लिश हिस्ट्री में तो होना चाहिए ना, बताइए ना किधर है? कहीं भी नहीं है। अरे यार, मैं तो किसको भी गाड़ की किसी की भी मजार बना दूं, उसमें क्या हो गया? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हिस्टोरिकली पर्सनैलिटी प्रूव होना चाहिए। जब मैं कहूँ कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी को बिरला हाउस के अंदर गोली मारी गई, मैं क्या कह रहा हूँ उससे? हिस्टोरिकल फैक्ट कह रहा हूँ मैं। आपके मुताबिक 2 लाख असहाबे रसूल थे जो मुसलमान हो गए जो मोहम्मद के ऊपर। मोहम्मद का इंतकाल कब हुआ उसके बारे में आपके पास 4 राय है। 2 लाख लोग होने के बावजूद 4 राय रखते हैं आप लोग उसका। चलो पैदा कब हुए नहीं मालूम है, ऑर्फन है, उसकी पैदाइश को कौन रिकॉर्ड करेगा? लेकिन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर ने कैसे हुक्मरान? ये तो पॉइंट है, तारीख वफात जो है अभी भी एक मुतनाज़ा मामला है, जबकि पैदाइश से कहीं ज़्यादा अहम वफात है। अच्छा देखिए, अरे भाई, बात वही हुई ना, राय के इसके अंदर जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ कोई 1 दिन 2 दिन का भी नहीं है, महीनों का भी है। कोई कहते रबीउल अव्वल है नहीं, कोई कहते पहली रबीउल अव्वल है, कोई कहते 12 रबीउल अव्वल है। इसका मतलब ये नहीं एज ए पर्सन है नहीं, तारीखों में गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि पैदाइश से कहीं ज़्यादा अहम वफात तारीखी शख्सियत। चलिए एक वफात में जो है देखिए, जो एविडेंस होता है, एविडेंस के बगैर चीज़ों को मानना, तो तारीफ नहीं करना, लेकिन एक आदमी दलाल के बगैर अगर चीज़ों को मानना जहालत है। आप ये बताते हैं कि 23 ईयर्स के अंदर कुरान नाज़िल हुई,
आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। बतदरीज। यह कुरान जब नाजिल हुई तो इसके रेसिपेंट्स कितने थे? लाखों में। मदीने में तो लाखों में हो गए, मक्के के अंदर सौों में थे। कहाँ पर लिखते थे? लकड़ी पे, चमड़े पे, हड्डी पे, इस पे, उस पे सब लिखते थे। कितने लोग लिखे? हजारों हाफिज बनाना या सुनते याद हो जाता? बैठ के रट्टा मारे होंगे ना यारो, जब भी तो याद होता, कैसे होता नहीं तो याद। कितने डॉक्यूमेंट तो बने होंगे ना, इतने 100 आदमी लिखे होंगे, 500 आदमी लिखे होंगे, 1000 आदमी लिखे होंगे। एक एविडेंस आर्कोलॉजी के अंदर कहीं नहीं मिलता है कि कुरान का कोई रिकॉर्ड किसी जगह पे लिखा हुआ नहीं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ, हज़रत उस्मान की बात चले गए, कोई एविडेंस नहीं, नॉट अ सिंगल पीस। सब जाया कर दिएगा। कैसे जाया कर सकते? आप करके बताइए। चलिए आप एक क्राइम कीजिए, हमारे वकील साहब एक क्राइम कर लेके पूरे क्राइम के एविडेंसेस को मिटा के बता दीजिए मुझे। आप चलिए मामूली सा क्राइम करके मिटा के बता दीजिए। पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट 2 मिनट में निकाल लेगी आपको बाहर। हमको जो ताशखंड या जो है टॉप कॉपी इस्तांबुल में जो मिलता है वो भी जो है बहुत बात के नुस्खे हैं, बहुत बात है। बहुत बात की। रसूल के ज़माने की कोई नहीं। तो अब ये वाकई ये एक सवाल पैदा होता है कि जिस चीज़ को इस्लाम में एक मरकज़ी जो है अहमियत हासिल है, उसके चलो भाई ठीक है, अभी इतने टुकड़ों पे इतने मुख्तलिफ जो है चीज़ों पे लिखी गई है, कुछ तो एक एविडेंस मिलना चाहिए। 4-6 तो मिलने चाहिए, वही तो बोल रहा है, 4-6 तो मिलने चाहिए थे। वही तो बोल रहा है। जब इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी कि जो धारा बदल दिया मक्के और मदीने का, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट तो मिले पूरी आर्कोलॉजी में? पूरी आर्कोलॉजी चेक कर लिए। चर्चा आप जो किताब पढ़ रहे हैं, इल्यूजन ऑफ गॉड, वही तो इल्यूजन ऑफ गॉड। नहीं, इल्यूजन ऑफ गॉड नहीं पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ द ब्लाइंड वॉचमेकर। तो ब्लाइंड वॉचमेकर किसकी है? रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस, ब्लाइंड वॉचमेकर। अगर आप नेचर से अगर वाकिफ है तो इस किताब को एंजॉय करेंगे। अगर नेचर से वाकिफ नहीं है तो किताब आपको बड़ी बोरिंग लगेगी। हमारे वकील साहब को ज़्यादा हो तो 15 पेज पढ़ के बंद कर दिए। हाँ ठीक है, एक अपना जो है इतना बाय डिफॉल्ट नेचर होता उसमें है। कई चीज़ों का जिक्र है जो मैं नहीं जानता, उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं। ये एविडेंस की आप जो बात कर रहे हैं, ये एक है, यानी मैं इस पर गौर किया था कभी इसमें, और जाहिर बात है मुश्किल हमारी ये होती है। अच्छा, तीसरी बात पे आपको बड़ी सवाल हम किसी के सामने कर नहीं सकते। अरे भाई, तीसरी बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो ये ना, इधर आइए ना, आप सामने आइए, आपको देखते हुए बात चल रहा है ना। उसकी यही कमाल है कि वो लोग डरते नहीं और ना उनको डराया जाता। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप हर चीज़ एविडेंस की बुनियाद पे मानते हैं जी। और फिर किताब को बोलते हैं कि किताब मानते हैं, किताब को हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज 1500 साल से इस किताब का एक ट्रैक मिल रहा है। पावर नहीं बोलते, पावर ये आपका ताकत। मैं कहाँ कहा पावर? मैंने कहा डिवाइन। के क्लेम को ताकतवर मानते बोल के भाई मैंने आपसे क्या कहा कि किताब का जो डिस्कोर्स है इसका नेचर डिवाइन है। अब आपके दिमाग में डिवाइन में जब कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तकद्दुस से भरा हुआ गॉड की तरफ से आया हुआ है। ये आपका दिमाग की खराबी है। डिवाइनिटी ऐसा महसूस हो डिवाइन बोले तो आप समझते खुदा की तरफ से आया, साला कोई खुदा ही नहीं है तो कहाँ से आएगी जाएगी वहाँ से? डिवाइन के मीनिंग सिंपल वेबस्टर के अंदर जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं? विच सरपासेस द एक्सेलेंस इज डिवाइन। जो आला म्यार जो होते हैं उसके म्यार को जो उससे भी ऊंचा अगर हो वो डिवाइन कहलाता है। इसका बिलाशुबा जो कलमा है वो डिवाइन है। नहीं, पूरी किताब जो है सरपास करती है। कौन ऑथर होगा 1500 साल पहले का नहीं मालूम। ये कोई गॉड वाड तो किताब नहीं भेजा, इसको तो छोड़ दीजिए, तो रद्दी बात है, तो चाइल्डिश बात है। जो भी इंसान था जिसने भी इस किताब को लिखा है वो किताब का आगाज ज़ालिकल किताब ला रहे हो। आप अगर ज़ालिका के लफ्ज़ के अगर मीनिंग वो समझे हुए जो मैं समझाना चाहता हूँ तो आप हैरत में घुस जाएंगे कि वो सारा डेटा जो पूरी बनी आदम से लेकर यहाँ तक का इंसान के है तो शऊर के अंदर मौजूद है। शुरुआत ही कैसी इंकलाबी है, देखिए कैसे इतना पावरफुल स्टेटमेंट मिला। और बताइए ये किताब
कैसे ह्यूमन सोल्यूशन दे रही है, ह्यूमन एगनी, ह्यूमन एंगर, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन। इससे पहले इंसान ये 200 साल के अंदर जाना कि पीस की वैल्यू क्या है। इससे पहले कि 200 साल पहले का इंसान पीस क्या है जानता ही नहीं था, मालूम है आपको? वो लोग तो वार जानते थे, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उनका जो जरिया था वार थी, लेकिन ये 200 साल में प्रूव हुआ कि पीस है। अब बताइए सूरह हामीम सजदा के अंदर ये किताब का आखिर कहता है भलाई बुराई एक नहीं हो सकती। उसको तुम खूबसूरती से उसको वो करो, उसके बुरे अमल के बदले में तुम अच्छा अमल करो, और तुम देखोगे तुमने और उसमें जो दुश्मनी थी वो तुम्हारा हो जाएगा खराबत वाला। अच्छा अभी मैं आपकी बात करता हूँ। अच्छा ये इस तरह का पैगाम या इस तरह की स्पिरिट लिया हुआ पंजरम में से आपको किसी दूसरे और जो है मज़ाहिब के स्क्रिप्चर में कभी मिलता है? बाइबल में है, बाइबल के भी बहुत या खूबसूरत वेदों में जो है, वेदों में भी है, वेदों के अंदर भी मिलते हैं। तो फिर अगर हम ये इसी का कंटिन्यूएशन अगर मानते हैं, बिल्कुल उसी का कंटिन्यूएशन, उसी का रिफाइंड कंटिन्यूएशन। देखिए मैं आपको थोड़ा कड़वी हिस्ट्री बताता हूँ इसकी, ये तखद्दुस से उठी पाठी में आती है। रसूलुल्लाह आप मानते हैं कि 572 ईडी में पैदा हुए होंगे, नहीं मालूम क्योंकि एविडेंस नहीं है, हुए होंगे। जो ईरानी मसलक का जो फाउंडर है ज़ोरास्ट्रियन जिसको कहते हैं ज़ोरास्टर, ये रसूलुल्लाह से करीब करीब 600 साल पहले, करीब 500-600 साल पहले ईसा के दौरान उससे पहले की बात है, ईसा से भी पहले। कबीर मसीह की बात कर रहे हैं, तो कबीर मसीह बोले तो तकरीबन 1000 साल पुरानी बात हो गई। ईसा का दौर यानी रसूलुल्लाह से 5 से 600 जो है कबीर मसीह है, 600 साल है, कबीर मसीह का मतलब 600 साल 2500 साल हो गया। नहीं इतना नहीं, 500-600 साल का पीरियड है। अच्छा ठीक। उस टाइम पे ये आदमी एक उठकर डिवाइनिटी का क्लेम करते हैं और इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, एक गुड गॉड एक बैड गॉड। आपके पास भी गुड गॉड और एक बैड गॉड है। बैड गॉड को आप बहुत गाली देते हो, शैतान कहते हो, डेविल कहते हो, लेकिन उसको भी गॉड ही मानते हो आप, उसको भी पावर पूरे बताते हैं आप लोग, तो उसके पास भी पावर है। तो एक गुड गॉड बैड गॉड का कॉन्सेप्ट दिया उसने। उसके बाद में उसने लाइफ को एक 2 हिस्सों में बांट दिया, ज़मीन की ज़िंदगी, मौत के बाद की ज़िंदगी। फिर ज़मीन और जन्नत का कंपैरिजन बताया उसने, तो जन्नत और जहन्नुम का कंपैरिजन बताया, यानी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट्स पूरे जो है ज़ोरास्ट्रियन अक़ीदे से आए हैं। और फिर इसके बाद में ये जन्नत है या नहीं है, या दोज़ख है या नहीं है, तो इसके बाद में इसने महराज का एक सफ़र बताया। महराज की कहानी वहाँ से आप चुराया। हाँ, वो फोनिक्स पे बैठ के गया था ऊपर, वो जाकर ऊपर देख कर आके बोला मैं सब देख कर आया, ऐसा है वैसा है, उनकी कहानी सुना है उसको। और वो बोलता है कि सारी खूबियाँ जो अच्छाइयाँ पैदा होती है वो लाइट की वजह से पैदा होती है, नूर की वजह से पैदा होती है, और सारी खराबियाँ जो पैदा होती है जुल्मत की वजह से पैदा होती है, अंधेरे की वजह से पैदा होती है। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल था कि मोनोथिस्ट रिलीजन के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस रहा, जिसके अंदर जुडिज्म, हाँ मेरे ख्याल से पहले नहीं होना चाहिए, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इसकी जद में आ गए। सुनिए, इसकी जद में आ गए। इसके बाद में ज़ोरास्ट्रियन मर गया, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस काफ़ी दिन तक चला। फिर उसके बाद में वहाँ पर एक इंसान उठते हैं जिसका नाम है मनीचियन, मनी नाम है उनका, उनके रिलीजन को कहते हैं मनीचिज्म। मनीचियन कहेंगे, मनी हाँ मनीचियन। मनीचियन उसने एक कॉन्सेप्ट पैदा किया, भलाई बुराई और ये वो, और मोनोथिस्ट कॉन्सेप्ट था आइडियल वर्शिप, उसमें से उसने निकाली, आइडियल वर्शिप को कंडम किया उसने। उसके बाद में उसको सज़ा दे दी, मौत दे दी, ये दे दी। उसने किताब लिखी, उसने किताब लिखी है, वो बड़ी गहरी किताब थी। अब यहाँ पर रुक जाइए, रुक कर मैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री कर रहा हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री कर रहा हूँ। आपकी लिखी हुई कहानियाँ जो सीरत के बारे में आती है, मैं उसको सही मानता हूँ। ठीक, सीरत में क्या बताया गया कि रसूलुल्लाह जब 12 साल या 14 साल के थे तो अपने चचा के साथ में पेट्रा का सफ़र किए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ यहूदियों से हुई थी।
وہ ایک غار میں ان کو لے کے گئے تھے، ان کو ایک کتاب کا ایکسپوجر دیا تھا، ان کو کتاب کے بارے میں سمجھایا تھا۔ وہ پہلا انفلوئنس تھا منیچزم کا محمد کے اوپر۔ وہ گولی ماری، منیچزم کیا تھا۔ اس کے بعد میں شادی سے پہلے جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، ختیجہ کا کاروان لے کے آپ جاتے ہیں یہاں سے، آپ کی جو بعد میں وائف بنتی ہو، ٹریڈ کے لیے ان کی بزنس پارٹنر رہتی ہو، اس کے بعد میں وہاں پر پھر ان کی ملاقات جو ہے کچھ رومان اور ان سے یہودی علماؤں سے ہوتی ہے۔ وہ بھی ملاقات پھر پیٹرا میں ہوتی ہے۔ پیٹرا کے اندر ایک کمرے میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے، جو بہت دیر تک آپ نے ان کے ساتھ میں وقت گزارا اور ان کی دی ہوئی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ ہسٹری یہاں پر اینڈ ہو جاتی۔ اب ہم قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ میں کیا ہوا۔ مان لیجیے محمد تھا، 5 نمبر کی سورت کے اندر 48 نمبر کی آیت میں کلیئر طور پہ کہا گیا کہ کتاب میں سے، من الکتابی، آیت پڑھیے بھائی، کوئی نکالیے، کتاب میں سے محمد کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مکئی اگر جغرافی مانتے تو کتاب موجود تھی۔ محمد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، محمد ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو بھی آیت ابھی آپ کو 2 منٹ کوئی عربی میں نکالیے، 5 کی 48۔ پورا کون سا ہے؟ اور ہم نے تمہاری طرف وانزلنا وما انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ، ما بین یدیہ، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی، مصدقا لما بین اور یدیہ۔ اس کے مضامین پر نگہبان۔ یہ تو روایت ہے۔ عربی میں پڑھیے، کوئی عربی ٹیکسٹ نکالیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، صحیح جانا ہے۔ کیا ہے وہ دیکھیے، وانزلنا، نہیں وہ اس کا ترجمہ پڑھیے کیا ہے؟ یہ عربی آگے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ٹھیک ہے، جی، ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیٹ۔ اور ہم نے اتارا تم پر ایک کتاب بالحق کی سچائی کے ساتھ، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الکتاب کتاب میں سے، وہ مہیمناً جو کہ ایک کسوٹی ہے۔ جی، کتاب نازل کہاں میں سے ہو رہی؟ من الکتاب سے ہوتی ہے۔ جو کتاب کہاں پر ہے؟ یدی بینہما، لما بین دونوں یدیہ۔ ہاتھوں کے درمیان۔ جی، ید ہینڈز، ید ڈویل آیا، 2 ہاتھ، بین بٹوین، بین یدی، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جو کتاب ہے، اس کتاب میں سے، من الکتابی، فرام دا بک، دا بک از بین ریویلڈ ٹو محمد، he has been inspired by that reading. What is wrong in it? وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اب اس کو آپ کیا کیجئے، عربی میں جو ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر ہم پیدا کریں گے، وہ ہے پنکچویشن۔ عربی میں پنکچویشن نہیں ہے، کاماز، فل اسٹاپس نہیں ہے، یہاں ہم لوگ کاما لگائیں گے۔ پڑھیے آپ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ رک جاؤ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، کاما بالحق، بیچ میں کاما میں لا لو سب، اچھا بالحقی و تصدیقی وہ سب کاما میں لا لو، جی، من الکتاب سے واپس جوڑ دو اس کو لے کے۔ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنَ الْكِتَابِ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، وہ بعد میں کتاب کی صفت بتائی گئی کہ وہ حق ہے، وہ اچھی ہے، وہ ہاتھوں میں ہے۔ بریکٹ میں رکھ کر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنَ الْكِتَابِ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سیدھی بات۔ ہم نے کتاب اتاری کتاب میں سے، حق کے ساتھ، ٹھیک، جو تصدیق کرتی چلیے ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات آ گئی دونوں ہاتھوں کہ کے کتاب درمیان۔ مکے میں تھی، کوئی رسول تھا جس کا نام محمد یہ مان لیتے ہم لوگ، اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کتاب ہے، اس میں سے کتاب نازل ہو گئی، اس کے اوپر نازل ہوئی تو کیا ہوئی کتاب؟ یس، کس نے کہا ہے؟ ویری گڈ، وہ بنی قرآن، قرآن قول رسول ہو گیا جو لوگوں کو سنا دیا محمد نے۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی، کس دور سے، کس کے زمانے میں کس نے اس کو لکھا؟ روم میں جو ملاقات ہوئی تھی وہاں سے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا قرآن کہہ رہی ہے؟
یہ تو روایتیں کہہ رہی نا. یہ تو روایت کہہ رہی ہے بھائی, اور ہم تھوڑی دیر پہلے بولے روایت جھوٹی ہے, تو پھر آپ کو جو سوٹ کر رہا ہے اس کو سچ مان لیں گے, باقی کو جھوٹ مانیں گے. یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہوا آپ کا؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ آئیے 6 نمبر کا سورہ. یہ کتاب کا جو تسلسل ہے نا, اتنا بیوٹیفل ہے, اتنا بیوٹیفل. اب 6 نمبر کا سورہ لیجیے, آیت نمبر 84 سے نکالیے. ہاں, کہ ہم نے ابراہیم کو جو کتاب دی, پھر موسیٰ کو دی, یہ جو سب کہانی چلتی ہے 18-19 انبیاءوں کا جو ذکر آتا, وہ نکالو بھائی. 6 کی 84-85 نکالیے ادریس بھائی. اور ہم نے ابراہیم 17 پیغمبروں کا ذکر کو کوئی, اسحاق اور یعقوب کا یعنی وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا تو جو ہے 18 ہو جاتی ہے, 19 ہوتی ہیں. 19 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اس میں کیا کہا گیا کہ ابراہیم سے کہانی شروع کرتے ہوئے, نوح سے کہانی شروع کرتے ہوئے, سب سے اس میں ایک ہسٹری آف بک ہے. اس کو اگر باریکی سے دیکھیں گے تو بیسیکلی کتاب کیا ہوئی, کیسی ہوئی, اس کی کہانی چل رہی. سب سے پہلی وہی کس پہ ہوئی؟ نوح پر ہوئی. اور سب سے پہلی وہی ہم نے نوح پہ کی. اس میں آیت میں کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی ذریات میں سے, پھر اس کے آباؤں میں سے, اس کے اخوانوں میں سے, اس کے اس میں سے. مطلب یہ ہوا کہ کتاب کوئی ریسٹرکٹیڈ ایک تک نہیں تھی, قوم کے اندر پھیلی ہوئی تھی. بھائیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے, ان کے باوا بیٹوں کا بھی ذکر آ رہا ہے, سب کا آ رہا ہے. یعقوب کی اولادوں کو ان کو دی, ان کے نامہ نہیں جا رہا ہے. اس کے بعد یہ پوری 18 کی کہانی ختم ہو کر یہ بولا گیا کہ پورے 18 خدا تھے, ہدایت پہ تھے, سچائی پہ تھے, حق پہ تھے, اور تم ان کی پیروی کرو, ان کی اقتدا کرو, ان کی پیروی کرو. ان کے قدم بقدم. یہ کون تم ہے جو پیروی کرے گا؟ پہلے میں پڑھ رہا ہوں, میں 18 کی پیروی کروں گا. محمد پڑھے, محمد 18 کی پیروی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. آپ کو اتباع ان کی کس کی کرنے کی ہے؟ 18. یہ 18 کے اندر کتاب کی شروعات کس کے ساتھ ہوئی؟ نوح سے. نوح سے ہونے کے بعد میں اس کتاب کے پورے 18 کے اندر موسیٰ بھی شامل ہے, موسیٰ شامل ہے, عیسیٰ شامل ہے, سب شامل ہے. ہاں, اب یہ موسیٰ کیا کر رہا ہوں؟ وہاں موسیٰ بھی شامل ہے نا بھائی, ٹھیک ہے نا. اب یہ آیت کو آگے لے جائیں. ابھی تک تو یہ معلوم پڑ گیا کہ ان 18 کی اتباع کرنا ہے, اور ان 18 کے بیچ میں صرف ایک الکتاب نازل ہوئی اور کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. ایک ہی کتاب ان کے اندر پوری چلے آ رہی, ان کے باپ کو, ان کے بیٹوں کو, سب کچھ کنٹینیوشن چل رہا. یہ 18 کے بعد میں محمد رسول اللہ ہے, سمجھ لو, کیونکہ پورے انبیاؤں کا ذکر آیا تو محمد کو انبیاء مانتے ہیں, اگر رسول مانتے ہیں تو یہاں پر محمد کا اطلاق کرنا پڑے گا. ضمیر کے اوپر لے لیتے ہم لوگ ان کو, محمد ہی ہوں گے, یہاں ہوں گے. اس کے بعد میں کیا ہوا پڑھیے گا. لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ترجمہ موسیٰ علیہ السلام سے ترجمہ. اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری. کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے. وہ روشن تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے, جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے. کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ آپ بیٹھ کے یہ غلط اندازہ لگا رہے ہیں کہ 1500 سال پہلے محمد پہ کتاب اتر گئی,
اب یہ کتاب اللہ میاں کسی پہ بھی نازل نہیں کرتا بلکہ آپ سوچ رہے ہیں آپ کی اس غلط فہمی کو خدا توڑ کے بول رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی قدر نہیں جانی، آتھر کی قدر نہیں جانی، جبکہ انہوں نے یوں کہہ دیا کہ خدا کسی بندے پہ کتاب نازل نہیں کرتا. ٹھیک، کہو کہ وہ کتاب کہو وہ کتاب کس نے اتاری، کس نے اتاری، جس کو لایا تھا موسیٰ، جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، جو موسیٰ لے کر آیا تھا وہ کتاب کیا تھی؟ روشن تھی، نور اور ہدایت رہنمائی تھی، روشنی تھی لوگوں کی، لوگوں، اور ہدایت تھی لوگوں کی، کن کے لیے؟ تمام لوگوں کی، یہودیوں کے ہستے، لوگوں کے ہستے. تمام لوگوں کی. تو آج ہم لوگ ہیں جانور ہیں، تو ہمارے لیے ہدایت کون سی کتاب میں سے بنی؟ اسی کتاب الکتاب سے. موسیٰ کی کتاب میں سے بنی. یہاں نام ہے موسیٰ کا. ہاں ٹھیک، اب یہ موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی، کیونکہ 18 کے ساتھ میں بھی موسیٰ تھا یا پھر موسیٰ سپریٹ آ رہا؟ یہ سوچو کیوں سپریٹ آ رہا ہے موسیٰ سپریٹ آ کر کتاب میں ہدایت ہے، روشنی ہے، بلکہ کتاب کی گڈنس کو بتا دیا گیا. اس کتاب کو تم نے کیا کیا جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بھائی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے صاحب، خراطسا، خرطاس کیا، ورق تم نے پیپر ڈاؤن کیا، اس کو پین ڈاؤن کیا، اس کو پین ڈاؤن، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن دے رہا ہوں میں، پین ڈاؤن یعنی پین سے اس کو لکھا. اب کیا ہوا؟ لکھی ہوئی شکل کے اندر کتاب کہاں پر آئی؟ موسیٰ کے پاس. موسیٰ کے دور کے بعد میں کتاب لکھی گئی. نوح سے لے کے موسیٰ تک کا دور جو بھی چلا، تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ لپی نہیں تھی، رائٹنگ نہیں تھی، تو اورل ٹرانسمیشن چلتا تھا. لوح محفوظ کی کتاب پڑھ کے سناتے تھے لوگ، قول رسول کریم کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ میں. اس کے بعد میں کتاب کائیں میں آ گئی، اب پیپر پر آ گئی، پیپر پر آ گئی، بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی. موسیٰ کہاں تھے؟ آپ کی جغرافی کے مطابق مصر میں تھے، جو جارڈن کے نزدیک کا ایریا ہے. محمد رسول اللہ کاروان کے ساتھ میں سفر کہاں کرے؟ جارڈن کے پاس گئے، پیٹرا گئے. پیٹرا کے اندر عالموں کے پاس سے ان کو کیا ملی؟ خرطاس ملے، جو کس کے زمانے میں نازل ہوئے تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوئے تھے، جو کتاب لکھی ہوئی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے. آتھر کہہ رہا ہے. ٹھیک، اب یہ جو کتاب ہے جو موسیٰ پہ نازل ہو گئی تھی، جو قراطیس کے اوپر آ گئی تھی، یعنی ریٹرن بائنڈڈ شکل کے اندر کتاب بن گئی تھی، یہ کتاب 548 کے اندر محمد کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس میں سے کتاب ان کو پڑھنا تھی. توڑ کے بتا دو اس استدلال کو جگہ پہ سے، جبرائیل کو لا کے گھسا کے بتا دو اس کے اندر میں مان لیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد غار ہرا کے اندر نزول کرا کے بتا دو کتاب کا میرے. آپ سوچئے، اتنے ظالم ہیں ہم لوگ، اتنے ظالم ہیں، اتنے ظالم ہیں، اس پاک شخص کی شخصیت کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ان کا آتھر آگے بڑھیں گے. یہ بالکل نیچرل بات ہے، نیچرل بات. صحیح ہے. یہ کانسیپٹ اتنا پاورفل تھا کہ مونوتھیسٹ ریلیجن میں 18 کی پیروی کروں گا. محمد پڑھے، محمد اس کے اوپر آ گئی تھی، یعنی ریٹرن بائنڈڈ شکل کے اندر کتاب بن گئی تھی. یہ کتاب 548 کے اندر محمد کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس میں سے کتاب ان کو پڑھنا تھی. توڑ کے بتا دو اس استدلال کو جگہ پہ سے، جبرائیل کو لا کے گھسا کے بتا دو اس کے اندر میں مان لیتا ہوں آپ کو. اس کے بعد غار ہرا کے اندر نزول کرا کے بتا دو کتاب کا میرے. آپ سوچئے، اتنے ظالم ہیں ہم لوگ، اتنے ظالم ہیں، اتنے ظالم ہیں، اس پاک شخص کی شخصیت کے اوپر الزام لگاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ان کا آتھر ان سے کہہ رہا ہے، ان کا رب ان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتی ہے. کون کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تمہارا حدیث کا فیبریکیٹر بخاری کیا کہتا ہے؟ غار ہرا میں سے نکلے کہتے وہ
ठंड लगने लग गई, वो देख के क्या कि जीन भूत का साया हो गया बोल के अपनी बीवी के पास में भाग गए और उन्होंने बोले नको तुम खबर नको मेरे प्यारे लाल, तुम्हारे को कुछ भी नहीं होगा, कोई जिन भूत का साया है तो आलिम आया तो तुम्हारा हिसाब करा ली। जिस रसूल के ऊपर किताब उतर रही है, जिसके किताब का आदर कहता है कि तुम डंके की चोट पे कहो कि मुझ पे कि अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल होती है, वो जाके बीवी के आंचल में घुसेगा? क्या बात करते हो यार? मैं बोल रहा हूँ ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी को कम वक्त ने धज्जियाँ उड़ा के रखता है, धज्जियाँ उड़ा के रखता है। और हम लोग को बोलते हैं कि हदीसों के मुनकर है। अरे तुम्हारी झूठी किताबों के मुनकर हैं हम लोग। कुरान की जितनी हदीसें हैं, एक कोई हदीस का इनकार नहीं कर सकता है। मैं एक ही कहता हूँ कि मैं हदीस कुदसी को मानने वाला हूँ। हदीस कुदसी क्या है? कि खुदा ने जो रसूल से खुद से कहा। मैं बुखारी की हदीस को नहीं मानता हूँ, मैं हदीस कुदसी को पूरा मानता हूँ। सोचिए आप, अरे भाई इसके अंदर क्या बातें हैं, कितनी गहरी बात है। अब आप बताइए किताब का मसला हल हुआ नहीं हुआ आपका? और मॉडर्न तारीख उठा के देख लीजिए, हिस्टोरिकल एविडेंस निकाल के देख लीजिए। या एसपी के उस्ताद बैठे हुए पीछे, उनसे पूछिए कि लिपि किस जमाने में? मूसा के जमाने में लिपि है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर राइटिंग है, इससे पहले राइटिंग थी नहीं। बहुत ही गहरी बातें हैं इसके अंदर, बहुत ही कंसाइज मैसेज है, बहुत ही कंसाइज मैसेज। और हैरत ये होती है कि किताबें तो बहुत है, बाइबल है, अवस्था है, गुरु ग्रंथ है, मैंने पढ़ी है किताबें सारी है। ये जो पावर है इस किताब का, वो पावर नहीं मिलता है। और दूसरी बात, 1500 साल पहले की इस्टेब्लिश हिस्ट्री है इस किताब की। 1500 साल से तो एविडेंस है हमारे पास इसका। और किताब के मुताबिक तो मूसा से चले आ रही, और आपके मुताबिक मूसा 3000 साल पहले था। 3000 साल पहले या 1500 साल पहले वो बातें इसमें कहना जो आज के ज़माने में, आज के दौर के अंदर, आज का ज़माना जिस रविश से चल रहा है उससे 20 कदम आगे जाके किताब बात करने वाला है। बैकवर्ड टॉक नहीं है। सिर्फ मुश्किल ये है कि हम इसको समझ नहीं सकते। इसको समझना है ना, इसमें से खुदा को उड़ा के फेंक दो, एलिमिनेट गॉड एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ये गॉड सारा सबसे बड़ी रुकावट है किताब समझने। और क्या क्या तस्वीरात दी है यार, वो पूछने वाला है, वो देखने वाला, क्या बाइनोकुलर लगा लेके बैठा हुआ है। अच्छा, मैं रिलीजन का बहुत बारीकी से मुताल्ला किया हुआ हूँ। थियोलॉजी की मैंने पढ़ी है, पेगनिज्म पढ़ा है मैंने, थियोलॉजी पढ़ी है, दूसरे अलग अलग रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इस्लाम का कॉन्सेप्ट, रिलीजन ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके ओरिजिन्स कैसे होते हैं। आपका जो गॉड है जो 7 स्काइज में रहता है, साला वो जिंदा कैसे रहता है मेरे को नहीं मालूम। ऑक्सीजन ही नहीं है, वो तो आदमी के जैसा बना दिया ना जिसको, तुम बगैर ऑक्सीजन के कैसे रहेगा वो? दोज़ख में जो है अपना पैर रख के जो है दोज़ख की आग को बुझाएगा, वो सब बनेगा, कहानी रहेगी। अब आप बोलिए, जो आपका ऑलमाइटी गॉड है जो 7 स्काइज में बैठा हुआ है, जिसको आप कहते हैं मर्सीफुल, आप मर्सीफुल कहते हैं उसको, कौन सा मर्सीफुल है बताइए मुझे? कहाँ मर्सीफुल है? मेरे को सज़ा मिल रही, कहीं को मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँगा, इन्हों कुछ गुनाह करे होंगे, इन्हों कुछ गुनाह करे होंगे, उनकी सज़ा मिल रही। साले जो बच्चे पैदा हो गए, जो 6 महीने और साल भर के दवाखाने के अंदर जो कैंसरों से मर रहे हैं और जो दिल के सुराखा हो गए, वो लोग कौन सा गुनाह करे? अरे तू मर्सीफुल गॉड है तो जाना वो चिल्ड्रन वार्ड के अंदर जाके इलाज कर। ऊपर बैठ के क्या कर रहा? सोमालिया के अंदर जो लोग भूखे मरे उनको जाके खाना खिलाना। लेकिन अब कहीं जो है जलजला आ गया, कहीं जो है सुनामी आ गई, तो नहीं भाई वो लोग बड़े जो है मुजरिम थे। तो अब अगर इस बात पर देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मुजरिम बैठे हैं, वहाँ पर क्यों होता है कभी समझ? बच्चे क्या? अरे भाई चलो, नहीं हाँ बात अरे भाई आप ये समझ लीजिए कि मैं गंदा आदमी हूँ, मेरे को सजा मिल गई, इन्हों गंदा काम करे, इनको कौम पूरी गंदा काम करे, इनको सजा मिल रही है, होंगी होगा ऐसा? यानी फिट नहीं बैठता सी। अरे मासूम बच्चे क्या करें? ये तस्वीर फिट नहीं। वो सोमालिया के गरीब लोग क्या करें जो भूख से मर रहे हैं रात और दिन? तुम्हारा खिलाने वाला रब्बुल आलमीन है, कहते ना उन्हें खिलाओ, बनाना जाके उधर उसको। बीमारियों का इलाज कहीं को नहीं कर रहा। अच्छा, मजे की बात यह है कि खुदा जो है ना, आपका मजहबी खुदा बहुत मजे का कैरेक्टर है। पहले बोलता कि देखो तुम मेरा हुक्म मानेंगे नहीं, मेरे 10 हुक्म हैं,
کہ تم یہ چیزیں نہیں کرنا. اگر تم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, 10 کمانڈمنٹس ہیں, وہ اگر پورے تم نہیں کریں گے تو میں تم کو جو ہے جہنم میں ڈال دوں گا. اور جہنم کی آگ میں بھی ہمیشہ ہمیشہ تم جلیں گے, پیدا ہوتے جائیں گے, مرتے جائیں گے, جلتے جائیں گے, پیدا ہوتے جائیں گے, مرتے جائیں گے, کنٹینیوس پروسیس چلیں گا. سمجھ رہا نا, کبھی بھنیں گا, کبھی آئل میں تلیں گا, کبھی کچھ کریں گا, کچھ کریں گا, تو الگ الگ مینوز ہے اس کے ادھر کے پورے. اس کے بعد میں کہتا ہے یور گاڈ از مرسیفل, ہی لوز یو. آپ کا پادری, آپ کا ملا یہ کہتا ہے کہ خدا آپ سے محبت کرنا, سارا جہنم میں ڈال کے جلا رہا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں محبت کرتا ہے آپ سے. اچھا یہ آلمائٹی گاڈ ہے نا اتنا بڑا, آلمائٹی بولتے ہیں نا جی پوری دنیا کو چلا رہا, کائنات کو چلا رہا, سورج چاند سب اس کے قبضے میں, انہیں بیچارہ کر کیا نہیں سکتا, اپنی بات لوگوں کو نہیں پہنچا سکتا انہیں, اس کو انسانی دلال چاہیے. ایک دوسری بات, اس کو پیسے ہونا ہمیشہ, منی مینجمنٹ نہیں کر سکتا, ادنا پیسے جمع کر کے چندے دینا ہوتا. اللہ کی کتابیں بانٹنا ہے, دعوت اللہ کرنا ہے, چندہ لاؤ, قرآن بانٹنا ہے, چندہ لاؤ. اللہ کے مددگار بن رہے کیا اپنے, ارے اتنا بڑا ہے انہیں خود اپنی مدد نہیں کر لے رہا, تمہاری مدد کہیں کون ہے بھائی. اس کو سوچو, یہ سب پیسے لوٹنے کے, بیوقوف بنانے کے مشینہ ہیں. تو ہے صحیح, مذہب میں سے تو باہر آ جانا سر. میں تو ایک ہی بات بولوں گا, کام کاج کرو, دنیا دیکھو, دنیا سے محبت کرو, انسانوں سے محبت کرو. ہمارے مرکز کا مشن ایک ہی ہے بھائی, میں بار بار ذکر کرتا ہوں, نو ہارم ٹو یور سیلف, نو ہارم ٹو دا فیلو بینگ, اینڈ نو ہارم ٹو دا انوائرمنٹ. یہ 3 چیز کو اپنا ریلیجن بنا لو, اس ریلیجن کے اندر رہو. آپ کو ظاہر بات ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا, اختلاف کوئی نہیں اختلاف نہیں ہو سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے, کہ قرآن کا پورا میسج یونیورسل ہے, کسی ایک قوم سے, کسی ایک ذات سے نہیں میسج دے, کتاب یونیورسل فریج میں ہے دیکھو, ہے. فریج میں ہے جی, ویسے ابھی بھائی ایک بار ایک نقطہ جو ہے میرے ذہن میں اکثر رہتا. اب دیکھیے, ہم قرآن کی ہم اتنی آیتوں کے جو بھی ہے اس میں اختلاف ہے, 6000 جو بھی جتنے بھی جو ہے, 2200 جو بھی آپ بتا رہے ہیں, تو کیا ساری کی ساری آیتوں میں وہ ہم کو وہ اسپرٹ, وہ میسیج ملتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے. مطلب اس میں سے چند آیتیں جو بکھری ہوئی ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک جو ہے ایک وہ کمال جو ہوتا ہے, مثال کے طور پر